السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے انٹرنیشنل سنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرزمین بریلی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے علامہ اور مجدد دین و ملت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی اہل بیت کی شان میں کچھ اشعار کہتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں کہ کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت کی سخاوت۔ محترم ناظرین، میں نے جیسا کہا کہ اہل بیت کی سخاوت تو بات پر گفتگو کریں گے، پہلے تھوڑی دیر اہل بیت کی فضیلت پر ہی ڈسکشن کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں۔ ضروری ہے بالکل، کیونکہ جب تک ہم اہل بیت کو نہیں جانیں گے، اہل بیت کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانیں گے، ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، کس قدر آپ کے نزدیک اہل بیت اطہار عزیز ہوا کرتے تھے، جب تک ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا ہم ان سے متعلق کوئی بھی چیز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کی وہ شخصیات ہیں، وہ مقدس نفوس قدسیاں ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف، ان کی حمد و ثنا اور ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے شان و شوکت کو، ان کی بلندی کو خود اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے مقدس قرآن میں، اور کئی مقامات پر آیتوں کے ذریعے اللہ رب العزت ان کی شان کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ جیسا کہ اسٹارٹنگ میں ہمارے مفتی صاحب نے کچھ آیات ریفرنس کے طور پر پیش کیا تھا کہ آیت مباہلہ ہو یا آیت تطہیر ہو یا آیت طعام ہو، یہ تمام آیت، یا سورہ کوثر ہو، مرج البحرین کی آیتیں ہوں، یا سینکڑوں مقامات پر ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیات سے اہل بیت اطہار کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ جیسا کہ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو پھر ہم لوگ ان کی تعریف کیا کر سکتے ہیں یا ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر کے، ان کی شان بیان کر کے اپنی عظمت میں دوبالا، اپنی عظمت کو دوبالا کرتے ہیں اور اپنی شان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہمارے بیان کرنے سے نہ تو ان کی شان بڑھتی ہے اور نہ ہی ہمارے نہ بیان کرنے سے ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ یقیناً یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت جہاں قرآن میں ہے، وہیں پر بہت سی احادیث اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی آئی ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک دو حدیث میں پیش کر کے آگے اپنی بات کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت میرے گھر والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، کبھی سیدھے راستے سے تم نہیں ڈگمگاؤ گے، تمہارا قدم ہمیشہ سیدھے راستے پر گامزن رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آگے کہ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی کتاب، مقدس کتاب قرآن پاک ہے، اور دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں وہ میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ حضرات محترم اور ناظرین کرام، آپ اسی سے اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا، کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال، میرے گھر والوں کی مثال، میرے خاندان والوں کی مثال، میرے آل و اولاد کی مثال تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، کشتی کی طرح ہے، کہ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے جو شخص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا وہ ہلاکت سے بچ گیا تھا، اسی طریقے سے میرے اہل بیت، میرے خاندان والے، میرے گھر والے تمہارے درمیان نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو شخص بھی میرے اہل بیت کے دامن سے جڑ جائے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ بھی دنیا کے تمام فتنوں سے بچ جائے گا اور وہ بھی ہلاکت و تباہی سے بچ جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ اسی سے اہل بیت اطہار کی عظمت، فضیلت، مقام و مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے ایک گوشے میں چلا جائے یا مقام ابراہیم پر چلا جائے اور وہاں پر ذکر و اذکار کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اللہ کو یاد کرے اور جو بھی نیک کام اور کار خیر ہو سکتے ہیں وہ سب امور انجام دے لے، لیکن ان تمام امور کے باوجود اگر وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، صدقات و خیرات میں بھی اس کی کوئی مثال نہ ہو، لیکن ان تمام نیک اعمال کے باوجود اگر اس شخص کی موت اہل بیت کی عداوت، نفرت اور بغض میں ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دخل النار، کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، تو یہ ہے اہل بیت اطہار۔ اگر ہم ان کی فضیلت پر ہی آپ کے سامنے احادیث پیش کریں تو بہت وقت ہو جائے گا، اگر آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھیں تو وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ان تمام باتوں پر، ان کی فضیلت پر ہم زیادہ دیر گفتگو کریں۔ ناظرین محترم، اہل بیت اطہار کی عظمت پر ایک آخری بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے فرماتے ہیں یکفیکم ان عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت اطہار، اے نبی کے گھر والے، تمہاری عظمت، تمہاری بلندی، تمہاری شان و شوکت، تمہارا مقام و مرتبہ اور تمہاری بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، جو تم پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے اس پر کوئی نماز نہیں ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احبنی واحب هذین وامہما وآباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، حضرات حسنین کریمین سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، یعنی حضرات حسنین کریمین سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کی اماں سے، ان کی والدہ سے اور ان کے ابو سے یعنی والد سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ذرا اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں رہنے والے اور مرنے والے کو کیا صلہ ملتا ہے۔ تو یہ تو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر کچھ گفتگو تھی۔